السلام علیکم دوستو، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کے ایلیٹ پینل کے امپائر اسد رؤوف نے لاہور کے لنڈا بازار میں گارمنٹس کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ سابق پاکستانی امپائر نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے امپائرنگ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ وہ زیادہ تر وقت اپنے بیٹے کو دینا چاہتے تھے اور کافی عرصے سے وہی کر رہے تھے، لیکن اب میرے بیٹے کی طبیعت چونکہ کافی بہتر ہو گئی ہے، اس لیے میں نے کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، اسد رؤوف کا کہنا تھا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹا امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے اور دوسرا بچہ اسپیشل ہے جسے ہر وقت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں اسد رؤوف کا کہنا تھا کہ بھارتی کھلاڑی وریندر سہواگ جیسے کھلاڑی کی کیا مجال کہ ICC کے ایلیٹ پینل کے امپائر پر کسی طرح کا الزام عائد کرے۔ مجھ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے اور میرا امپائرنگ کیریئر بے داغ ہے۔ دوستو، اسد رؤوف نے کہا کہ لاہور کی مارکیٹ میں لنڈے یعنی پرانے کپڑوں کے کام سے مطمئن ہوں اور میری عادت ہے کہ جو کام بھی شروع کرتا ہوں اس کو عروج تک پہنچاتا ہوں۔ پاکستان کے سابق امپائر کا کہنا تھا کہ سابق بھارتی کپتان مہندر سنگھ دھونی اور بھارتی اسپنر ہربھجن سنگھ کی اہلیہ میری بہت بڑی پین ہے، جبکہ آسٹریلیا کے جارج مزاج بلے باز مائک ہسی کی جنوبی افریقہ کے خلاف اننگز یادگار تھی۔ دوستو، اسد رؤوف نے مزید کہا کہ بھارت کی ایک ماڈل نے سستی شہرت کے لیے مجھ پر الزام عائد کیا اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان تمام الزامات کے باوجود میں نے اگلے سال ہی IPL میں دوبارہ امپائرنگ بھی کی۔ دوستو، اسد رؤوف نے کہا کہ میں اور علیم ڈار 2 ہی ICC سے ایلیٹ پینل کے امپائر تھے، اس کے بعد ابھی تک کسی پاکستانی کو وہاں تک پہنچتے نہیں دیکھا، نہ ہی آئندہ ایسی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اسپاٹ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے، تاہم کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ بھارت اپنے ملک میں یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مجھے مجرم قرار دیا، جبکہ کیس لڑنے کے لیے نہ وکیل کی سہولت دی گئی نہ ویزا، اور اس طرح مجھے سیکیورٹی کی بھی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی کہ میں اپنا موقف پیش کر سکوں۔ دوستو، اسد رؤوف ICC پینل پر 2006 سے 2013 تک امپائرنگ کرتے رہے اور آج نوبت یہاں تک آئی ہے کہ وہ لنڈے کا کاروبار کر رہے ہیں۔